کوئی 12-14 برس پہلے مجھے ہندوستان ایک دعوت پہ جانے کا موقع ملا. مطلب ہماری حیثیت تقریباً سرکاری مہمانوں کی تھی، جہاں سے 7-8 آدمی ساتھ گئے تھے. وہاں جب دلی ایئرپورٹ پہ اترے تو وہ جیسے بالکل لاری اڈے کی طرح ان کا امیگریشن روم، بہت بڑا ایئرپورٹ ہے لیکن یہ کہ وہ عجیب طرح کا تھا، جیسے ہمارے یہاں کا کوئی لاری اڈا ہو. اور وہاں وہ کاربن کاپی رکھ کے وہ کچھ بنانا ہوتا تھا، اور یہ سب بالکل عجیب سا جیسے وہ منشیوں کا ایئرپورٹ ہے. اس وقت تھا، بعد میں جب گئے تو بہتر ہو گیا. تو وہاں ان کے قطار بندی کے لیے جو لائنیں بنی ہوئی تھیں وہ میری سمجھ میں نہیں آئیں، اور ہم میں سے 3-4 آدمیوں کو سمجھ میں نہیں آئیں. تو وہ ہال خالی ہی تھا، ہماری فلائٹ وہاں گئی تھی، وہ غالباً پاکستانیوں کے لیے وہ ہال مخصوص تھا، امیگریشن ہال. تو وہاں بس 3-4 کاؤنٹرز تھے. تو میں ایک جگہ غلط فہمی میں وہ اشارے نہیں سمجھ سکا لائن کے، تو میں نے ایک خالی دیکھا تو اس کے سامنے میں کھڑا ہو گیا کہ جب باری آئے گی تو جو ہو جائے گا امیگریشن. اور وہاں کوئی جلدی کی بات بھی نہیں تھی، 7-8 آدمی تھے. تو وہاں وہ ایک صاحب تھے، وہ تلک لگائے ہوئے، وہ جو کاؤنٹر پہ بیٹھا تھا. اس نے مجھ سے کہا، مطلب وہ جو تلک جو RSS ٹائپ کے لوگ لگاتے ہیں، یا یہ کہ یہ واضح کرنے کے لیے کہ میں ہندو ہوں. تو مجھ سے اس نے کہا کہ یہاں کہاں کھڑے ہو؟ میں کہا میں سمجھا کہ یہیں سے لائن لگے گی. اس نے عجیب زہریلے لہجے میں کہا کہ یہ تمہارے یعنی کہا تو آپ، لیکن عجیب طرح سے کہ آپ کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے. تو مجھے بہت جیسے غصہ سا آ گیا. میں نے اس سے کہا بھائی 800 برس تک ہمارے ہی سمجھنے سے سب کچھ ہوتا تھا، جو تو ابھی 100-150 سال ہو گئے ہیں جو تمہارے سمجھنے سے بھی کچھ ہونے لگا ہے. وہ دل ملا گیا، مطلب اس سے جواب نہیں بن پڑا. تو لیکن بول وہ زور سے رہا تھا، کہنے ہاں دیکھ لیں گے، اور مطلب عجیب بازاری انداز میں. لیکن میں نے طے کر لیا تھا کیا ہوگا، واپس بھیج دیں گے، مجھے کون سا شوق تھا وہاں جانے کا. تو بالکل بے فکر ہو کے میں یہ سب کرتا رہا. اتنے میں ان کا شاید ایئرپورٹ مینیجر وہ سکھ تھا، وہ آ گیا. تو اس نے یہ شور شرابہ سن لیا، تو اس نے اسے 12 ڈانٹ واٹ کے کاؤنٹر سے ہٹا دیا، اور مجھے جیسے بہت احترام سے کہ ادھر آ جائیے، اور ابھی آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بھرنی ہیں تو وہ ذرا کر لیجیے آدھے گھنٹے میں. اب جو ہم نے وہ چیزیں بھرنی تھیں، ان کی جو معلومات وغیرہ کہ کون ہے یہاں، کس نے بلایا، اور اس کا پتہ، اور جو اس طرح کی چیزیں تھیں. اب ہم سب ایسے ہی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ اب یہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. اتنے میں ایک لڑکا سا تھا، میرا خیال ہے زیادہ 25-26 سال کا، وہ آیا، اور وہ ایئرپورٹ اسٹاف میں سے تھا. مطلب سر وہ آیا، کہنے کیا پریشانی؟ ہم نے کہا یار یہ پریشانی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. کہنے کوئی بات نہیں آئیے. وہ ایک کونے پہ ہم 7-8 آدمیوں کو جو وفد تھا اس کو لے گیا، اور ایک کا بھرا اس نے، اور ایک کے بھرنے میں 10 منٹ لگ رہے تھے. تو وہ بس جلد پوچھتا جا رہا تھا اور بھرتا جا رہا تھا. تو جب وہ اس نے بھر دیا اور کہا بس آرام سے جائیے، تو میں نے مطلب ایسے ہی اس کی خدمت میں اس کو کچھ نظر کرنے چاہیے، چاہے پیسے.
وہ اس نے دیکھا اور پھر پیسے کو دیکھا اور مجھے دیکھا تو وہ عجیب سا جیسے کسی آدمی کو ایک دھچکا لگا ہے کہ جیسے لگا کہ اس کے اخلاص کی قدر نہیں کی گئی. تو میں گھبرا گیا. میں نے فوراً رکھا، میں کہا بڑی مہربانی تمہاری اور یہ اور وہ سب کر کے پھر وہ ہم لوگ ادھر آ گئے. تو میرے ذہن میں ایک گرہ سی رہ گئی کہ یہ کوئی مسلمان تھا. ظاہر ہم سب پاکستانی مسلمان. تو میں نے ایک دوسرے وہاں پر وہ جو سامان وامان والے تھے ان سے پوچھا کہ ان صاحب کا نام کیا تھا. تو اس نے جو نام بتایا وہ ہندوانہ نام تھا، ہندو تھا وہ. تو ایک دم میرے اندر جیسے کچھ چیزیں جو ہیں وہ کچھ نئے تناظرات پیدا ہونے لگے اور کچھ پرانے جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ بالکل ٹوٹ گئے. کچھ نہیں بلکہ ایک وہ یہ کہ ہم لوگ آدمی کی قدر نہیں کرتے. یعنی آدمی اپنی جگہ بہت صاحب کرامت ہے، اللہ نے اس کو صاحب کرامت ہونے کی سند دی ہے، فضیلت کی سند دی ہے بغیر کسی اور سیاق و سباق کے کہ صرف بنی آدم ہے. تو یہ والا جو اللہ کی حکمت اور اللہ کا جو ایک معجزہ ہے ہر آدمی، یہ ہم لوگ اس نظر سے نہیں دیکھتے. اور اس کی وجہ سے یہ کہ جو بھی غیر مسلم ہے وہ گویا ہمارے ساتھ حالت جنگ میں ہے. ہم لوگوں کا ذہن اس طرح بن گیا ہے. تو حالانکہ ہماری تو فقہ اور شریعت میں صاف وہ تاکید ہے کہ جو محارب ہے اس سے لڑو، ظاہر ہے، لیکن غیر محاربین کو نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا. سیدنا ابوبکر نے تو واضح طور پہ. تو خیر، تو ہمارے یہاں چیزوں کو دیکھنے کا ایک جو ہیومنسٹک پرسپیکٹیو ہے وہ الا ماشاء اللہ ختم ہو چکا ہے. اور اسی وجہ سے ہمارا داعی یعنی جو اسلام کی تبلیغ کے لیے غیر مسلم کو مخاطب بناتا ہے اس میں وہ ضروری خیر خواہی نہیں رہ گئی. ہوتا ہے آپ کی محبت اس میں کنوے ہوگی تو وہ آپ کی دلیل تک پہنچے گا. اس میں کیا دلیل؟ اب آپ اگر وہ دلیل ہی پہ آ جائے تو آپ کیسے کنونس کریں گے؟ مطلب کوئی اب جو موجودہ ذہن ہے یا اب لوگ صحیح اور غلط کی جس عالمگیر منطق پر چیزوں کو رد یا قبول کرتے ہیں اور ہم بھی اسی منطق سے بننے والے دماغ کے مالک ہیں، تو ہم کیسے ان سے منوائیں گے کہ وہ اتنے سوالات اٹھیں گے اس منطق سے کہ آپ کو اپنی جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. تو یہ تبلیغ دین یا اپنے دین کی پریزنٹیشن کا یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. صحابہ نے بھی کوئی مکالمہ اور مناظرہ کر کے تھوڑی پہنچایا دین. وہ خود حق کی کنونسنگ دلیل بن گئے. اور مطلب اس طرح کہ بھئی تم ہم پہ احسان کرو گے، تم ہم سے بھی بلند ہو. یعنی اپنے مفتوحین کو یہ تاثر دینا کہ ہم نے تمہارے علاقے کو فتح تو کر لیا، تمہیں شکست تو دے دی، لیکن جو عام رواج، جو عالمی رواج ہے موجودہ، اس کے مطابق تم غلام اور ہم آقا کی نسبت نہیں رکھتے. تو ایک اس میں ذمی کا لگ گیا کہ وہ غلام اور آقا کی نسبت ختم ہو گئی اس سے. اور اس سے بڑھ کر جو اگلا قدم اٹھایا جاتا تھا وہ یہ کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں اور ہم تمہارے ساتھ بالکل ایک جیسے ہو کر رہنا چاہتے ہیں اور ہم تمہیں اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے. یعنی تم ایک فرد، ہم ایک فرد. تو تم اسلام نہیں لائے، ہم مسلمان.
تو ہم اس تکریم آدمیت جو اللہ کی طرف سے تفویض کی گئی ہے اس کی بنیاد پہ تمہیں مساوات کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ مساوات ہم چاہتے ہیں کہ مواخات میں بدل جائے اور تم ہم سے بھی بڑھ جاؤ، پھر ہم تمہیں اپنے سے بڑا کہا کریں اور سوشل اسٹیٹس بھی تمہارا ہم سے بڑھ جائے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو اس جذبے پر اعتبار دلوا دینے کے نتیجے میں اسلام پھیلا ہے۔ تو وہ اگر میں پہلے ہی اونچائی پہ کھڑا ہو جاؤں، اب نیچے جو بیٹھا ہے اس کے پاس ساری طاقت ہے کہ وہ مجھے اوپر سے اٹھا کے پٹک دے، میں ویسے ہی ایک وہم میں درشن دے رہا ہوں لوگوں کو، ایسے نہیں چلتا۔ آدمیوں میں حق پہنچانے کا بھی سارا کام جذبہ خیر سے ہوتا ہے اور خوبصورتی سے ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوگا۔ آپ خود سوچیں نا کہ وہ ہر آدمی، یہودی جو ہیں وہ پاور میں آ جائیں اور فرض کیا ان کا ایک فرقہ تبلیغ کو مانتا ہے، ویسے تو کلاسیکل یہودیت میں تبلیغ نہیں ہے، لیکن فرض کیا ان کا جو غالب فرقہ ہے وہ ہم سے کہے کہ بس یا تو ایمان لاؤ ورنہ تمہیں ہم بالکل ہی بنگی بنا دیں گے، تو ہم مانیں گے؟ بھائی انہیں اپنے اس پہ یقین ایک نسلی تیقن کے ساتھ بھی ہے جس کو تاریخ نے نہیں جھٹلایا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ یہ جو نسبی ان کا تیقن ہے اسے تو ہسٹری نے بھی تسلیم کیا، مسلمانوں نے بھی مانا، مسلمانوں کی کتاب نے بھی تصدیق کی، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نہیں مانیں گے اس بات کو۔ اور اگر ہم ڈر کے ہو بھی گئے یہودی تو ہمارے یہودی ہونے کا کیا، وہ ان کی روایت میں ہمارے یہودی ہونے کا کوئی مطلب نہیں۔ تو یہ والا تناظر، لوگوں کو اس تناظر سے دیکھنا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی ایسی مخلوق ہے جس کی پرائمل فارم میں اس نے اپنی روح پھونکی ہے، مطلب جو آدم کا حیولہ جس میں روح پھونکی گئی ہے وہ قبل وحی ہے، وہ قبل فطرت ہے، مطلب اس وقت تک تو کچھ بھی نہیں ہے نا، تو اللہ نے ایک مخلوق بنائی، اس مخلوق کا ایک آرکیٹائپ ہے، اس میں اللہ نے اپنی روح پھونک دی، یعنی اس میں اللہ نے پھونک دی کوئی ایسی چیز جو اپنی کسی اور مخلوق میں نہیں پھونکی۔ تو اب اس اللہ کی وہ جو روح اللہ ہے ہر آدمی، ہاں جس کا وہ ہے مظہر، اس کا لحاظ کرنا چاہیے نا، اور ان کی اگر کوئی باتیں غلط ہیں، عقائد یقیناً غلط ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے وہ یقیناً خسارے اور گھاٹے کے راستے پر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور یہ دین ہی بس واحد دین الہی ہے اور قیامت تک یہی شرط نجات ہے، اور ان کے علاوہ جو بھی بخشے جائیں گے وہ کسی عذر کی بنیاد پہ بخشے جائیں گے، استحقاق کی بنیاد پہ نہیں، استحقاق مغفرت یا استحقاق جنت وغیرہ وہ محمد الرسول اللہ کو ماننے سے ہے۔ تو یہ سب ٹھیک ہے، ہم اسی عقیدے کے وہ ماننے والے ہیں، ہر مسلمان اس میں متحد اور متفق ہے، لیکن ہر مسلمان باقی عالم انسانیت سے تعلق کے مسنون ادب اور منصوص تقاضے کو پورا نہیں کر رہا۔ مسنون ادب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب غیر مسلم جو ہیں ان کے اچھے، اگر انہوں نے کوئی خدمت کر دی ہے یا کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کی تحسین فرمائیے،
وہ حلف الفضول والا جو واقعہ ہے اس کی تحسین فرمائی ہے اور کہا کاش مجھے اب بھی کوئی ایسا موقع ملے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جس میں مطلب اچھائی کرنے والا مسلمان نہیں ہوا مرتے دم تک، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کا تذکرہ فرماتے تھے تو بھلائی سے فرماتے تھے، ممنونیت سے فرماتے تھے۔ مطلب آپ خود سوچیں کہ لاہور میں رہنے والا سر گنگا رام کا احسان مند اگر نہیں ہے، پنجاب کا مسلمان سر گنگا رام کے آگے احسان مندی سے نہیں کھڑا ہوتا تو وہ متبع سنت نہیں ہے۔ مطلب یا کراچی میں اگر پارسیوں کی کنٹریبیوشن نہیں مانتے وہاں کے مسلمان تو وہ متبع سنت نہیں ہیں، احسان فراموش ہیں۔ اور احسان فراموشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مزاجی نسبت نہیں پیدا ہونے دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی بھلائی کو یاد رکھا اور ہر ایک کی بھلائی کو اس کے ساتھ اپنے اختلاف پر ترجیح دی۔ تو حاتم طائی کی پوتی آ گئیں تو ان کے لیے کھڑے ہو کے اپنی چادر بچھائی۔ اب اس وقت جب وہ یہ تعظیم کر رہے ہیں تو اس وقت تو وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو خیر، تو وہ یہ میرے وہ جو ایک گرہ پڑی ہوئی تھی کہ ہم لوگ انسان دوست نہیں ہیں، اور یہ بات ہے۔ مطلب اس میں اب زبردستی جھٹلائیں تو الگ بات ہے، لیکن انسانیت، مجرد انسانیت کی بھلائی کے لیے مسلمانوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ کوئی ایک کام بھی یہ پچھلی 2 صدیوں میں آپ نہیں دکھا سکتے جس میں مسلمانوں نے سب آدمیوں کے لیے کوئی سہولت ایجاد کرتی ہو، زندگی میں آسانی پیدا کرنے والا کوئی نظریہ ایجاد کر دیا ہو، کوئی معاشی تھیوری ایجاد کر دی ہو، بلب ایجاد کر دیا ہو جو سب کے کام آئے۔ سب کے کام آنے والے کارنامے جدید مسلمانوں کے کھاتے میں نہیں ہیں۔ پہلے ہیں، بہت ظاہر ہے، لیکن 200 سال کی تاریخ میں ہم فائدہ اٹھا کر احسان فراموشی کرتے ہیں، اور پھر خطرناک بات یہ ہے کہ اس احسان فراموشی کو دینی حمیت کا نام دیتے ہیں۔ یہ گنگا رام کون تھا؟ مشرک تھا، بت پرست تھا، فلاں تھا، ڈھما تھا، یہ کہہ کے انہوں نے اس کے سارے احسان پہ پانی پھیر دیا۔ سر گنگا رام یہاں کے لوگوں کا محسن ہے، اور اگر اس کا نام بدل کے کوئی ابن ابو علی سینا اسپتال رکھ دے تو یہ اسلام کا تقاضا ہے کہ اس کی مزاحمت کی جائے، تو اس کا نام نہ مٹایا جائے۔ تو خیر، تو یہ وہاں اس ایک واقعے سے دیکھیں، نہ کوئی دلیل چلی، نہ کوئی بحث مباحثہ ہوا، کچھ نہیں۔ اس ایک واقعے نے مجھے ایک بہت ہی بنیادی کمزوری سے بلکہ ہلاکت سے نکال دیا، خیر میں ویسا تو نہیں تھا، لیکن یوں کہنا چاہیے آئندہ کے لیے میں محفوظ کر دیا۔ اب میں کبھی ایک دن ایسا نہیں گزرتا جب یہ لڑکا یا اس طرح کا ایک اور صاحب تھے، وہ بھی ہندو تھے، وہ روز یاد آتے ہیں، اور اب روز یاد آتے ہیں تو احسان مندی سے آتے ہیں، تو ان کے لیے دعا کروں گا یا نہیں کروں گا، تو اور ان سے محبت محسوس ہوگی یا نہیں، کیونکہ محسن کا حق دوست سے زیادہ ہوتا ہے۔ جس نے آپ پہ احسان کیا ہے نا، اس کا حق یعنی اس کو ذرا بلند درجہ دینا دوستوں سے بھی، یہ ضروری ہے۔ تو
اب اس میں یہ کہ دوستوں میں بھی اصل کوالٹی یہی ہے کہ وہ ہمارا محسن ہوتا ہے. ہر دوست آپس میں محسن ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. اصل وجہ فضیلت دوستی میں بھی یہ ہے. تو خیر، تو اب یہی دورہ جو تھا یہ غالباً 2007 میں یا اس طرح کچھ ہوا. تو اس دورے میں ہمیں حیدرآباد دکن بھی جانا تھا دہلی سے. تو حیدرآباد دکن جب ہم پہنچے تو وہاں رات ہو رہی تھی، 11-12 بج رہے تھے، اور کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، عجیب عجیب ان کے نام اور یہ وہ. لیکن بہرحال جس ہوٹل میں ہمیں ٹھہرایا گیا اس کا مالک اور سارا اسٹاف مسلمانوں پر تھا. مطلب اس مسلمان کا ہوٹل اور سارا اسٹاف مسلمان، اور وہاں گوشت وغیرہ سب ملتا تھا اور اچھا ہوٹل تھا. تو جب میں نے دیکھا کہ یہاں تو کلمہ وغیرہ لکھا ہوا ہے سارے جو مسلمان وہ تو میں نے وہ کاؤنٹر پہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی ایسے ہی ہوگا 20-24 سال کا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہاں مسجد وغیرہ کہاں ہے؟ اب مسجد کے مجھے ایسے ہی ایک شوق سا ہو گیا. میں تو مسافر تھا، کمرے ہی میں پڑھ لیتا، یا ہمارے ساتھ بھی تھے وہ جماعت کر سکتے تھے. لیکن ایک ایسی جیسے سیاحوں جیسا ایک تجسس ہوتا ہے نا کہ یہاں کی بھی مسجد دیکھ لیں گے. ظاہر یہ مسلط مجھے معلوم تھا کہ مجھے مسجد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس نے کہا وہ آپ بس نیچے اتریے گا تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ چلوں. میں نے کہا بہترین بات ہے. اب میں جب اٹھا تو میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ یہاں سردیوں کا موسم تھا، تو میں اس سے پوچھنا بھول گیا کہ وقت کیا ہوتا ہے. میں اپنے شوق میں جلدی اٹھ گیا. تو وہاں جب میں اتر کے دیکھا وہاں ریسیپشن کے کاؤنٹر پہ، تو وہی لڑکا جو ہے وہ سو رہا تھا، مطلب ایسے یوں کرتے. تو میں نے کہا اب اس بیچارے کیا جگہیں، میں خود ہی نکل پڑا. اب اس وقت فجر کا وقت نہیں ہوا تھا، لیکن وہاں ہندوستان میں ایک عجیب سا وہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ تہجد کے وقت بھی سڑک پہ جائیں تو وہاں ایک تو پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہوتی ہے اور مسافر وہاں بس اسٹینڈ وغیرہ پہ کھڑے ملتے ہیں. تو میں اس طرح گیا سامنے بس اسٹینڈ پہ، ایک صاحب تھے داڑھی والے، لمبے لمبے بال تھے ان کے. میں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا. میں اب میرے لاشعور میں بس مسلمان ہی ہوگا. تو میں نے کہا بھائی یہاں مسجد کہاں ہے؟ تو وہ تھوڑی دیر مجھے دیکھتا رہا اور غور کیا. اس کے بعد کہا مسجد یہاں ہے تو تھوڑی دور ہے تو، اور لیکن یہ کہ میں پتہ تمہیں بتا دوں تو تم سمجھ نہیں سکتے، تم نئے ہو یا میں کہاں. تو وہ جناب مجھے اپنے ساتھ لے کر گلیوں میں ادھر گھوم کے ادھر گھوم کے، عجیب طرح کا راستہ، اور میرا خیال ہے کہ وہ راستہ 1 کلومیٹر تو ہوگا، اندازاً کہہ رہا ہوں. اب وہ گھوم گھوم کے میں کہا یار یہ واپسی ہماری پھر کیسے ہوگی؟ تو واپسی میں بھی آپ ہوں گے؟ کہ نہیں میں واپسی کا بتا دیتا ہوں، وہ دوسرا راستہ ہی، یہ شارٹ کٹ ہے. تو خیر ہم وہاں جب پہنچے تو وہ جیسے مسجد جب نظر آنے لگی نا کوئی 100-200 گز پر، تو اذان ہوئی اسی مسجد کی. تو میں سمجھا کہ یہ بھی پڑھ کے جائیں گے. تو وہ مجھ سے کہنے کہ بھائی یہ مسجد دیکھ لی نا اور وہ واپسی کا راستہ بھی بتا دیا. تو میں نے کہا تو آپ بھی نماز نہیں پڑھیں گے کیا؟ نہیں میں نے یہ نہیں پوچھا. پھر مجھے یاد سا آ گیا کہ ہم ہندوستان میں ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی بڑی تمہاری مہربانی نام بتا دو. تو وہ جو نام بتایا وہ نام مجھے یاد نہیں، جیسے وہ نام بتایا رام داس، اس طرح کا نام. جیسے ہی میں نے نام سنا میرے اوپر جیسے پانی پڑ گیا. ان کا یا اللہ یہ آدمی اتنی صبح بس کے انتظار میں تھا، اس نے پتہ نہیں کتنا حرج کیا، اس نے 40 منٹ تو اس میں ضائع کر دیا
کہ اب 20 منٹ میں پہنچے ہیں، 20 منٹ اسے اور لگیں گے، اور میں ایک دم وہ ہو گیا، اب میرے کو سمجھ ہی نہ آئے۔ تو پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، نام تو بتا دیا ہے اور دعا کرنا، اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ جب اس طرح کے کرداروں کے بارے میں میرے اندر جب ایک یاد سی ان کی اٹھتی ہے، اور وہ یاد بھی احسان مندی کے جذبے کے ساتھ، اور اس طرح کی کہ وہ مطلب جس سے میں آشنا نہیں تھا انسانی تعلق کی اس سطح کے ساتھ جب آتی ہے، تو مجھے بالکل محسوس ہوتا ہے کہ میں اب مزاجاً بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ایک راستہ مجھے مل گیا ہے، بغیر کوشش کے۔ اس پر شکر ادا کرو کہ کوئی مجاہدہ بھی نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، بس ایک جو بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سے ایک حسنہ، جیسے اللہ نے اس کے ساتھ وہ تو نہیں ملا ہوگا لیکن اس کے ساتھ مناسبت پیدا کر دی۔ تو اب بہرحال یہ چیزیں کم از کم ہمیں اتنا احساس تو دلا دیں کہ اپنے دین کے ساتھ، یعنی اس دین سے ہم نے نسبت پیدا کر لی ہے، اس وجہ سے اس کے راستے میں رکاوٹیں۔ ہمارے دین میں جو بھی بظاہر ذوف پیدا ہوتا دکھائی دے رہا ہے، معاشرت میں، علم میں، مذہبیت میں، اس کا سبب ظاہر ہے ہم ہیں۔ ہم نے اپنے دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزکی ہونے کے پہلو سے اپنایا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاجی مناسبت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی سے اظہار پاتی ہیں، ان کو سیکھا سکھایا ہی نہیں۔ تو آج مطلب میری تو سب سے یہی درخواست ہے کہ آدمی کی قدر کرو، آدمی کی ناقدری کر کے اللہ کی تعظیم نہیں کی جا سکتی۔ وہ اور افسوس یہی ہے کہ ایک عجیب طرح کا ایکٹیویزم، ایک عجیب طرح کا جارحانہ مزاج، یا ایک عجیب طرح کی لا تعلقی، یا دوسرے کے ساتھ یعنی غیر مسلموں کے ساتھ ایک عجیب طرح کا تحقیری رویہ ہماری سماجی اسٹرکچرز میں بھی بیٹھ چکا ہے۔ ورنہ آپ دیکھو نا کہ رمضان ہے، رمضان میں کبھی خیال آتا ہے کہ جو غریب عیسائی ہیں جو کام کر رہے ہیں آپ کے ہاں، آپ کی بالکل آپ کے سامنے آمنے سامنے ساتھ ہیں، ان کی کچھ خبرگیری کی ہو، ان کو کچھ یہ احساس دلایا ہو کہ یار رمضان بہت بابرکت ہوتا ہے، مطلب ان سے یہ تو کہلوا لو اپنے حسن سلوک سے کہ رمضان مسلمانوں کا رمضان سب کے لیے بابرکت ہے۔ کچھ بولو کہ زکوٰۃ انہیں نہیں دے سکتے، چلو نہیں دے سکتے تو انفاق کا حکم تو زیادہ بڑا ہے، جتنی مرتبہ زکوٰۃ کا حکم آیا ہوگا وہ غالباً اتنی ہی مرتبہ قرآن میں انفاق کا بھی آیا ہے، تو انفاق میں تو کوئی قید نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غیر مسلم کی مدد بھی دیتے تھے اور کو مدد بھی فرماتے تھے اور ان سے قرض بھی لیتے تھے۔ تو معاشرت میں مساوات کی سب سے بڑی جو پہچان ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ سے قرض لے لوں، کیونکہ قرض لینے میں نے آپ کو مساوی سمجھا ہے اپنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قرض لیا، صحابہ نے قرض لیا غیر مسلموں سے، اور مدد بھی بہت کی۔ تو اس کو بھائی ذرا سا رمضان کی برکت سے ہمارے اندر وہ رقت قلبی پیدا ہو جائے کہ ہمارا دوسرے کے ساتھ تعلق خیر خواہی کی بنیاد پر استوار ہو جائے، گویا ہمیں یہ جو جوہر تعلق ہے
جو حقیقت تعلق ہے دوسرے کی خیر خواہی، جو جوہر اخلاق ہے، وہ دوسرے کی خیر خواہی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اسے باطل پر سمجھتے ہوئے بھی، اسے گمراہی پر مانتے ہوئے بھی، یہ کوئی خیر خواہی اس طرح کی تھوڑی ہے کہ تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، تم بھی ٹھیک اور ہم بھی ٹھیک کہنے کا ہمیں حق نہیں ہے، لیکن یہ کہ تمہیں اگر ضرورت ہے تو بھائی میں اپنی ضرورت چھوڑ کے تمہاری پوری کر دوں گا۔ یہ رویہ اگر مسلمانوں کا ہوتا تو آج دنیا جو ہے اس میں اکثریت عیسائی نہ ہوتی، وہ چاہے نام کی ہو۔ عیسائی مشنریز نے جیسی جیسی قربانیاں دی ہیں اپنا مذہب پھیلانے میں، وہ تو مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے، مطلب سوچ نہیں سکتے موجودہ مسلمان۔ تو اسی وجہ سے، ان کی خدمت خلق کی وجہ سے، ان کی ہیوملٹی کی وجہ سے، ان کی شفقت کی وجہ سے، اور ان کے اسی سطح زندگی کو اختیار کر لینے کی وجہ سے جس سطح زندگی پر رہنے والوں کو وہ اپنا دین منوانے آئے ہیں، اور پھر ساری زندگیاں ڈنمارک کے آدمی نے افریقہ میں گزار دیں، یعنی زندگیاں گزر، وہ ابھی رتفاؤ مری ہیں تو وہ جرمن تھیں، شادی بھی نہیں کی، 40-45 سال سے پاکستان میں رہیں اور جذامیوں کا علاج کرتی تھیں۔ جذام کو پاکستان سے ختم کرنا ان کا بہت بڑا احسان ہے، اور 40-42 سال پاکستان میں گزار کے جذامیوں کے اسپتال میں بنے ہوئے ایک کمرے میں رہتے ہوئے انہوں نے 42 سال گزارے، اور کہا بھی یہی کہ میں جرمنی نہیں جاؤں گی اور یہیں فوت ہوں، یہیں دفن ہوں۔ مدر ٹریسا، کوئی ہے اس طرح کا مسلمان کہ جنہوں نے ہندوستان پر گاندھی کے اتنے سماجی احسانات نہیں ہیں جتنے مدر ٹریسا کے ہیں، اور وہ اتنے بڑے آشرم میں رہتی تھیں اور اس میں بھی ان کے ساتھ عورتیں تھیں، اور کوڑیوں کو نہلا رہی ہیں، عجیب کام کرتی تھیں۔ اب یہ الگ بات کہ میں ان سے، ظاہر ہے کہ میں ان کے مذہب کو حق نہیں سمجھتا، لیکن اس دنیا میں رہنے کے لیے جو خوبیاں درکار ہیں، اور اس دنیا میں جو نظام مراتب ہے یونیورسل، کہ جس کی بنیاد پہ سب لوگ کسی کو اچھا اور کسی کو برا سمجھتے ہیں، کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ ایک آفاقی نظام ہے۔ اس آفاقی اور نیچرل اخلاق کے قانون کے مطابق میں نہیں سمجھتا کہ مدر ٹریسا کے برابر کوئی آپ کا مولوی بیٹھ جائے تو وہ 2 کوڑی کا نہ لگے۔ تو اب یہ باتیں جو ہیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے دین سے وفادار نہیں ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں ہی نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت کو، یقینی نسبت کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ کی طرف سے دی گئی ایک حتمی اور قطعی اور ابدی فضیلت کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہی ہوگا۔ اب ذرا سی کوئی بات کرو، کہتے ہیں یہ جنت میں جائے گی یا نہیں، اب مجھے کیا معلوم کہ جنت کو میرے اختیار میں ہے، اور مجھ سے اگر اللہ پوچھے کہ تم دعا کرتے ہو اس کے لیے تو کیا جنت میں جانا چاہیے، میں 1000 جان سے کہوں گا جنت میں جانا چاہیے، مدر ٹریسا کو جنت میں جانا چاہیے، رتفاؤ کو۔ اب یہ چاہنے کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں چاہا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے ایسا نہیں چاہا جو بالکل مشرک، اور یہ سب جاننے کے باوجود ایسا نہیں چاہا
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں چاہا اپنی امت کے لیے، یعنی آج کے عیسائیوں کے لیے، کہ آپ بخش دیں تو بڑے مہربان ہیں اور سزا دیں تو ظاہر ہے آپ حکیم ہیں، عزیز ہیں، بڑے ہیں۔